ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کے انعام تقسیم کیے جائیں اس سے قبل میں چاہوں گا جو ہمارے مہمان خصوصی کی فہرست میں ہے فضیلت الشیخ وحید اللہ ندوی حفظہ اللہ، کہ ان کا کچھ خطاب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ممکن ہے جو ہمارے علماء ابھی راستے میں ہیں تب تک وہ بھی آ جائیں، پھر انشاءاللہ تعالی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے۔ بعد درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ مختصر 15-20 منٹ کروں گا کیونکہ شیخ آ گئے ہیں، ختم کر دوں اپنی بات کو میں۔ یہ آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا جتنا حصہ میں نے پڑھا یا جو بچ گیا، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا بچے ہوں، ہر کسی کو اس آیت کریمہ کو روز پڑھنا چاہیے اور اس کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور مسلم کو ساری چیزیں وضاحت سے بتا دیں، باقی اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوا عبد اللہ، کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ جو بھی بچے ہوں، جوان ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، ہر کسی کے لیے آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اور عبادت کا یہ مطلب اور مفہوم بالکل نہیں ہے جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ ہی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو اسلام کے ارکان ہیں، ان کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پیسہ رہنے کے باوجود آپ حج نہیں کرتے تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی گنتی تو مسلمانوں میں ہونے سے رہی۔ مسئلہ عبادت کا یہ نہیں ہے کہ جس کو ہمارے سماج میں عبادت سمجھا جاتا ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں۔ عبادت اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی نقصان دہ چیز، کوئی کانٹا، کوئی بھی پریشانی والی چیز اگر راستے میں آپ دیکھیں، اس کو ہٹا دیں۔ یہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے اور صدقہ عبادت ہے۔ گویا کہ ایک معمولی سی چیز، لیکن اس سماج اور معاشرے سے آپ تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں کیا بات کریں گے جو جان بوجھ کر راستوں کو بند کر دیتا ہو۔ گاؤں میں اکثر لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کھیت میں میڑ نہیں چھوڑتے، چکروٹ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، راستہ جہاں تھا وہ بھی ختم کر دیا گاؤں سے۔ ہر گاؤں کی پوزیشن ہے، ایسا نہیں کہ صرف اپنے گاؤں میں بات ہے۔
تو ایک معمولی سا کام اگر آپ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں وہ بھی صدقہ ہے, وہ بھی عبادت ہے. غرض کی مومن اگر نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے اپنی جگہ پہ مسجد میں, جتنی دیر وہ بیٹھے رہتا ہے اس کا بیٹھنا نماز میں شمار ہوتا ہے, عبادت میں شمار ہوتا ہے. آپ سچ بات بولیں, حق بات بولیں, دیکھنا بھی عبادت ہے. ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھنا, ماں باپ کے پاس بیٹھنا, ان کی باتوں کو سننا, ان کو باپ بنے رہنے دینا بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے. بیٹھیں آپ, وقت نہ ہو آپ کہیں سے بھی آئیں, ذمہ داری ہے کہ والدین کو پوچھیں کھانا کھایا نہیں کھایا. کھانے کے وقت باپ کے ساتھ بیٹھیں, دیکھیں کہ میری بیوی میرے باپ کو کیا دے رہی ہے. آپ پوچھیں, اگر یہاں رہتے ہیں تو تینوں وقت جب بھی آپ کھانے پہ بیٹھیں پہلے والدین کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں. کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو, اگر آپ والدین کی خبر گیری کرتے ہیں تو ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے آپ سے دور فرمائے گا. وہ غار والا واقعہ سب کو معلوم ہے, صرف اس نے اپنی یہ نیکی بیان کی تھی اس بندے نے اللہ کی کہ میں اپنے والدین کو کھلانے سے پہلے, اپنے ماں باپ کو کھلانے سے پہلے اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اگر یہ نیکی قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مہربانی سے اگر آپ بھی نوجوانوں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, میری بہن ہو, میرا بھائی ہو, میرا بیٹا ہو, جو بھی سنتا ہے یہ آپ سن لیں, اپنے والدین کو وقت دیں. یاد کریں نا, جب بھی باپ گھر سے باہر نکلتا تھا کیسے آپ اس کا پاجامہ پکڑ لیا کرتے تھے, کیسے آپ اس کی سائیکل کو پکڑ کر لٹک جایا کرتے تھے, کیسے آپ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اپنے بچپنے میں, کیسے آپ کا چچا, کیسے آپ کی بڑی بہن اپنے حصے کا گوشت آپ کے پلیٹ میں ڈال دیا کرتی تھی, کیسے ماں خود کچھ نہیں کھانے کو پاتی تھی لیکن آپ کو پیٹ بھر کے کھلاتی تھی, کیسے ماں کیسے آپ باپ کے پیروں کو پکڑتے تھے, اس کی سائیکل کو پکڑتے تھے, ضد کرتے تھے. آج وہی باپ آپ کی طرف یوں ہی نگاہیں ٹکٹکی لگا کر, وہی ماں یوں ہی دیکھتی رہتی ہے, بچہ آتا ہے چلا جاتا ہے, کیا لاتا ہے کیسے آتا ہے کچھ بھی پتا نہیں. کبھی پوچھا اپنے والد سے کہ آپ کو بھی چلنا ہے, ابا آج میں آپ کو لے کر چلوں گا. کبھی ان کے پاس بیٹھیں, ان کو گلے سے لگائیں, مسکرا کر دیکھیں, ان کے ساتھ کھانا کھائیں جیسے آپ بچپن میں ان کی پلیٹ میں کھاتے تھے. آج بھی ان سے چھینیں, ماں کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے زبردستی ضد کرتے تھے کہ اماں تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا, اماں تمہاری پلیٹ میں کھاؤں گا. ایک بار اپنی جوانی میں بھی ماں کے پلیٹ میں کھا کر دیکھو, باپ سے روٹی چھین کر کھا کر دیکھو, باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال کر دیکھو, آپ کے والدین کو کتنی خوشی ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے, آپ احساس نہیں کر سکتے. آج بھی آپ کے والدین اسی چھوٹے بچے کے انتظار میں ہیں, آج بھی والدین آپ کے ماں باپ اسی چھوٹے بچے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس آئے گا, میرے پاس سوئے گا, میرے پاس بیٹھے گا, میرے ساتھ کھائے گا, میری جیب میں ہاتھ ڈالے گا, مجھ کو زبردستی چوراہے تک لے کر جائے گا, میں اس کے ساتھ جاؤں. آج بھی والدین انتظار ہے, ان کو دوا کے لیے انتظار نہ کرائیں, ان کو کھانے کے لیے انتظار نہ کرائیں, ان کو ملنے کے لیے انتظار نہ کرائیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالدین, اللہ رب العزت کی خوشنودی اللہ تعالیٰ جب بھی خوش ہوگا جب آپ کے والدین راضی ہوں, آپ کے والدین خوش ہوں. وہ سخت ہوں فی سختہما, اور ماں باپ کی ناراضگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے, اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے. بیٹھیں ان کے پاس, ان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کریں, اپنی جنت تلاشیں, اپنے باپ کو گلے سے لگائیں, اپنے باپ کی طرف مسکرا کر دیکھیں, اپنے باپ سے دن میں 10 15 منٹ 20 منٹ بات کریں. اگر آپ ممبئی رہتے ہیں جب بھی کھانے پہ بیٹھے والدین سے پوچھیں کھایا نہیں کھایا, یہاں ہے تب بھی پوچھیں, ان کے سامنے جائیں, ان کو لے کر جائیں, ان کو کھلائیں پلائیں, ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بتلائیں. آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور والدین کی خبر گیری کرنی ہے جتنی کر سکتے ہیں آپ. وہ بذی القربہ, اور رشتہ داروں کا بھی خیال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے ان 2 لوگوں کو چھوڑ کے
جو آپس میں بات نہیں کرتے. آپ اپنے رشتے داروں خیال کریں کتنے سال ہو گئے اپنے ماموں سے نہیں ملے, خالو سے نہیں ملے, پھوپھا پھوپھی کے یہاں گھر نہیں گئے, بہنوں کے گھر نہیں گئے, بہنوں ہی سے آپ کی بات نہیں ہے, بہن سے سالوں ہو گئے آپ ملے نہیں, بہن کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھائے. آپ اس بہن کو بھول گئے جس بہن نے اپنے حصے کی مچھلی, اپنے حصے کی گوشت کبھی خود نہیں کھائی. بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو کھلاتی رہی. آج وہی چھوٹا بھائی جوان ہو کر اپنی اس بڑی بہن کو فراموش کر بیٹھا, اپنی پھوپھی, اپنے پھوپھا, اپنے خالو, اپنے رشتے داروں کو لات مار بیٹھا. وہ چاچا جس نے اپنے کندھے پہ اٹھا کر آپ کو دنیا دکھائی, آج وہ چاچا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا. وہ بڑا بھائی جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آپ کو میلے سے لے کر بازار تک کرائی, اسکول تک چھوڑنے گیا, آج وہ بڑا بھائی آپ کو اپنا دشمن نظر آنے لگا. ارے اللہ سے ڈرے, اللہ سے توبہ کرے, اپنے بھائیوں کی محبت کرے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بھائی کو بھائی کی نگاہ سے دیکھیں. بڑا بھائی باپ کے مقام پر ہوتا ہے, اس کو باپ کا درجہ دیں. بڑا بھائی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا, وہ بہن آپ کی دشمن نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حصہ, سب سارا حصہ, کھیت کھلیان گھر آپ کے حصے میں ڈال دیا ہو. اس بہن کو آپ کیسے بھول سکتے ہو؟ بذی قربا رشتے داروں کا بھی خیال کریں. والیتاما والمساکین, اور جو گاؤں میں غریب کمزور مسکین, غرض کی آپ کا کوئی مسلم پڑوسی ہو, ہندو پڑوسی ہو, آپ کا دشمن ہو, دوست ہو, ماں باپ اچھے ہو برے ہو, بھائی اچھا ہو برا ہو, رشتے دار اچھے ہو برے ہو, آپ چھوٹے ہیں بڑے, اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے محبت کرے, ان کی خدمت کرے, ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے, بس زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمیٹ دوں انہی چند باتوں کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے, زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو دو تین چار باتیں میں نے بتلا, مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے. نماز تو ایمان اسلام کا رکن ہے, روزہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں. عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی کے پیروں میں کانٹا نہ چبھے, آپ کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے, آپ کی وجہ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی کی بیٹی نہ بھاگے, آپ کی وجہ سے کسی کا بیٹا سگریٹ نہ پیے, آپ کی وجہ سے کسی کا بیٹا جواری نہ بنے, آپ کی وجہ سے دو بھائی بات کرنا نہ بند کرے, آپ کی وجہ سے میاں بیوی میں نا اتفاقی نہ ہو, آپ کی وجہ سے مساجد اور مدارس کو تکلیف نہ ہو, آپ کی وجہ سے علماء حفاظ اور جو آپ کے یہاں پڑھاتے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو, آپ کی وجہ سے آپ کے گاؤں میں, آپ کے جاننے میں, جانکاری میں کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی ننگا نہ رہے, کوئی پریشان نہ رہے. جس کی جتنی سیوا کر سکتے ہیں, جس کو جتنا دے سکتے ہیں, جس کی جتنی مدد کر سکتے ہیں, بغیر اس کا دھرم, بغیر اس کا مذہب, بغیر دوستی اور دشمنی کے. لیکن بتائیں بھی تو کس کو, ہمارے یہاں تو رمضان میں میاں صاحب کو دعوت بھی دے کر کے, دوستی دے کر کے دعوت کھلاتے ہیں. آپ میاں سمجھ کر نہیں, غریب سمجھ کر نہیں, جس میاں سے جمتی ہے آپ کی, یا جس چودھری کی, جس آدمی کی جس میاں سے جمتی ہے اسی کو کھلاتا ہے. اب سوچیں کتنی خطرناک بات ہے. آپ دعوت بھی کھلاتے ہیں تو اسی فقیر کو, اسی غریب کو جو وقت آنے پر آپ کے کام آ سکے, آپ کے ہاں میں ہاں ملا سکے. میرے بھائیوں, تو کوشش کرے, عبادت کریں, مسجد میں بیٹھے کچھ دیر, پہلے پہنچے, لیٹ میں نکلیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے پر زندگی گزاریں. عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے حقوق مردوں کے ہیں, ہمارے حقوق نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل. صحابہ رسول نے تو کہا اذا طعمت فطمھا, مرد کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے. وَإِذَا كَتَوْتَ فَاكْسُوهَا, جب آپ پہنے تو بیوی کو بھی پہنائیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ دن بھر میں آپ 50 روپے کا پان کھائیں اور بیوی کے لیے 5 روپیہ نہ ہو. ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ دن بھر میں 50 روپے کی آپ جلوبی, پکوڑی, سموسا, چائے پیتے رہیں چوراہے پر اور بیوی کو 50 نہ دیں. اگر آپ 50 کھاتے ہیں تو ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی 50 دیں. اگر آپ اپنے لیے 2-4 جوڑا خریدتے ہیں تو ضروری ہے کہ بیوی کے لیے بھی جوڑا خریدیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کو بھی دیکھیں, ان کے بھی خرچ کا, ان کے بھی دیگر کاموں کا, جو بھی ان کی ضروریات ہو تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ ایک مومن, ایک مسلم, ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزاریں, شرک سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اس کے بعد والدین کے تعلق سے تو ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں.
اللہ بہتر جانے آج والدین ہیں کل نہیں رہیں گے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو دیکھیں کس سے بات کریں. تو والدین ابھی باحیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سفر کو آسان بنے. اور تیسری چیز، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. اور اپنے گاؤں کیا ہر جگہ یہ پوزیشن ہے، کتنے لوگ ہیں 10 سال 20 سال کفار مکہ کی طرح سے 40 50 سال سے ان کی باتیں چیت نہیں ہے. کس نے کس کا کھیت کھلیان ہڑپ لیا، کس نے کس کا خون کر دیا، سمجھ نہیں آتا ہے گاؤں کے اندر. اب سوچیں کیا ہو گیا ہے آپ کو. آپ کا اعمال نامہ، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فائل کو کھول ہی نہیں رہا ہے. آپ نے سالوں سے اپنے بھائی سے بات نہیں کی ہے، آپ نے سالوں سے اپنی بہن کو نہیں پوچھا ہے، آپ نے سالوں سے اپنے پڑوسی کو نہیں بلایا ہے، آپ نے سالوں سے اپنے گاؤں میں بہت سارے رہنے والوں سے دشمنیاں پال رکھی ہیں. دشمنی پالنے والوں کا اللہ تعالیٰ ہتیشی ہرگز نہیں ہے. دشمنی پالنے والوں کا محبت سے دوری اور دشمنی اور نفرت کو ہوا دینے والوں کا اللہ تعالیٰ کبھی سگا نہیں ہے، نہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے نہ دیکھے گا. اس لیے کوشش کریں ایک دوسرے کی خبرگیری کریں، میل جول بڑھائیں. بہت خطرناک وقت آنے والا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. دوسروں کو مٹانے کے، دوسروں کو برباد کرنے کی، دوسروں کی چگلی اور عزت لوٹنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. کسی کے بارے میں برا نہ کہیں اپنی زبان سے، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ دیں، ورنہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کوشش کریں کہ لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، میل جول بڑھا کر رکھیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات نے جو بھی نیکیاں کی اللہ رب العزت انہیں قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جو ہم میں سے بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا، جو راہ حق سے بھٹکے انہیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دار پانی میں رکھ، اسلام پہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ وحید اللہ ندوی حفظہ اللہ، جنہوں نے واقعی بہت دل دہلا دینے والا خطاب اپنی گرجدار آواز کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے. بہت ہی بے باکی کے ساتھ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. واقعی آج ہم سب کو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو سوچنے کی اپنی جو